اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو نفع اور نقصان سے مرکب پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں نفع کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں اور نقصان کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، لیکن انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ یہ نفع کو تو حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کی ساری زندگی اسی ادھیڑ بن میں گزر جاتی ہے کہ منافع کو حاصل کرے اور مضار سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ ہاں اپنی کسی بے عقلی کی وجہ سے یا نادانستہ طور پر کسی نقصان کے اندر خسارے میں مبتلا ہو جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ ہوش و حواس اور عقل و فہم کے نتیجے میں یہ کبھی بھی نقصان کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ ایون ہے کہ پاگل اور دیوانہ بھی جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ذہن میں اس کو نفع کا راستہ سمجھ کے اختیار کرتا ہے، اگرچہ کسی عقل مند کے نزدیک وہ پاگل پن کا راستہ ہے، دیوانگی کا راستہ ہے، بے وقوفی کی راہ ہے، لیکن وہ بے وقوف اور دیوانہ اس چیز کو جو حاصل کر رہا ہے وہ اپنے ذہن میں وہ یہی ازیوم کرتا ہے کہ میں نفع کا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ انسان کی نیچر اور فطرت ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنا دی ہے کہ یہ نفع ہی نفع کو حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر اس انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان پورا کا پورا خسارے اور نقصان میں ہے۔ گویا کہ اس کو تنبیہ کی ہے، اس کو تو نفع سمجھتا ہے، جن شب و روز کے مشاغل کو تو نفع اور جو وہ منافع سمجھتا ہے، فرمایا کہ وہ پورے کے پورے نقصان کے راستے ہیں، وہاں نفع کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا لفی خسر، یعنی پورا نقصان میں ڈوبا ہوا یہ انسان۔ ہاں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا اگر ہے، یہ مرزوق اگر رازق کو پہچانتا ہے کہ رزق وہی دینے والا ہے، اور یہ مخلوق اپنے خالق کا پتہ جانتی ہے، ایمان کامل اگر یہ رکھتا ہے، وعملوا الصالحات، اور ان ایمان کے تقاضوں پر عمل کر کے نیک اعمال بھی بروئے کار لاتا ہے، وہ اپنے مالک کی عبادت میں اور مخلوق کی خدمت میں بھی لگا رہتا ہے، تو عاملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرتا ہے، وتواصوا بالحق، نیک اور اچھی بات اور حق بات کی تلقین کرتا، نصیحت کرتا ہے، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو جب حق بات بتاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا شخص بھی سامنے آ سکے جو آپ کو تکلیف پہنچائے کہ میاں اپنا کام کرو، ہمیں زیادہ نصیحتیں نہ کرو، تو مڑ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ تو وتواصوا بالصبر، وہ اس قسم کی آزمائشی اوقات کے اندر صبر کرتے ہیں، تحمل بردباری اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ خام خواہ سے الجھتے ہیں۔ تو یہ اوصاف اربعہ جن کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک ایمان باللہ، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، چوتھا تواصی بالصبر، یہ چار اوصاف جن انسانوں کے اندر موجود ہیں، تو فرمایا کہ وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، بھلے وہ آسمانوں کی بلندیوں میں اڑتے نظر آتے ہوں، زمین کے تہوں میں اڑتے نظر آتے ہوں، ہیرے جواہرات سونے چاندی کے تجوریوں کے مالک ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے قلع بازیاں کھاتے ہوں، کچھ بھی کیا ہو، فرمایا کہ وہ پورے کے پورے نقصان اور خسارے میں ہے، کہ انہوں نے جب ان اوصاف اربعہ کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا اور اپنے مالک کا راستہ اختیار نہیں کیا، اپنے مالک کو پہچانا نہیں ہے، اس کے حق کو ادا نہیں کیا، تو وہ خسارے اور نقصان میں ہے۔ اب وہ خسارہ و نقصان کرنٹ یعنی فوری ہو یا فیوچر میں جا کر مرنے کے بعد ہو، لیکن ہے خسارہ و نقصان۔ دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے خسارہ و نقصان تو یہ ہے کہ ہم ان کا قلبی اطمینان چھین لیتے ہیں، ان کی تسکین نہیں ہے، اس تسکین کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ساری کی ساری دوڑ دھوپ کرتے ہیں، دولت سے تجوریاں اپنی بھرتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں،
آسمانوں میں اڑتے ہیں، زمینوں میں اترتے ہیں، ساری محنتیں کرتے ہیں، لیکن چاہتے وہ ہمیں تسکین ملے۔ فرمایا کہ ہم ان کی تسکین کو کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ سکون اور اطمینان تو ہم نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کان کھول کے سن لو، دلوں کا اطمینان اور سکون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں ہے۔ اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہیں، لہٰذا یہ ان کو کرنٹ یعنی دنیا میں فوری رہتے ہوئے بھی کسی قسم کی تسکین حاصل نہیں ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد جب موت کا وقت شروع ہوگا تو اس وقت سے بے چینی الگ، وہ نقصان اور خسارہ ان کو الگ ملنے والا ہے۔ اب جو ہے وہ کسی قسم کا سکون اطمینان ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں بے اطمینان ہے اور عذاب الہی کا شکار ہوں گے، تو فرمایا یہ پورے کے پورے نقصان اور خسارے میں ہے۔ ان کا کھانا پینا بھی بظاہر ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، ان کا جاگنا سونا بھی ان کو بظاہر کوئی نفع نہیں دے گا۔ ہاں یہ جانور کی طرح کھاتے ہوئے نظر تو آئیں گے، جانور کی طرح پانی پیتے نظر تو آئیں گے، جانور کی طرح اونگتے سوتے جاگتے تو نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو جو ایک معراج، طمانیت اور اس سکون کی عطا کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ان سے چھین لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے تنبیہ کرنے کے لیے یہی عنوان اختیار فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، جس زمانوں کے شب و روز میں تم ترقیاں اور بلندیاں چاہتے ہو، اسی زمانے کی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان پورا کا پورا نقصان و خسارے میں ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں نے بتایا انسان کی فطرت نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سراپا نقصان کی خبر دی تو آدمی فوراً اس کو شوق لگے گا اور سوچے گا ہے اچھا نقصان میں ہوں تو پھر نفع کا راستہ کون سا ہے؟ تو ساتھ ہی بتا دے الا الذین آمنوا، ایمان کا راستہ، ایمان کا راستہ یہ نفع کا راستہ ہے، عمل صالح کا راستہ یہ نفع کا راستہ ہے۔ پھر نہ صرف اپنے آپ تک ایمان عمل صالح رکھو بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرو کہ ایمان کا راستہ اختیار کر لو یا نیکی کا راستہ اختیار کر لو۔ تو گویا کہ یہ نصیحت آگے تک پہنچائے، یعنی یہ اپنی ذات تک محدود نہ رہے۔ اپنی ذات تو اسے ایمان و عمل صالح کے ساتھ مکمل کر لی، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو گیا اور آخر میں اس کے لیے جنت کے فیصلے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دوسرے بھائی بند جو ہے یہ گمراہی کے راستے پر ہیں، یہ غفلت کے راستے پر ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے کہ بھائی دیکھو ایمان اور عمل صالح کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یار اپنے مالک پر ایمان لے، اپنے خالق کو پہچان لو، یار کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو گویا کہ یہ دوسروں کو نصیحت، تو اپنے آپ کے ساتھ انسان گویا کہ یہ اگر ہمدردی رکھتا ہے کہ میں ایمان عمل صالح میں مکمل رہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ